سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ جی، یہ جو آپ کو کوشچن ہے کہ کیا وجہ بنی کہ علی امین صاحب کو صوبائی صدارت کے عہدے سے علیحدہ کر دیا گیا ہے، اس میں مختلف چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آفیشیل موقف یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے مشاورت کی اور جس میں علی امین صاحب کی بھی مشاورت شامل تھی، اور اس مشاورت کے نتیجے میں جنید اکبر صاحب کو لگا دیا گیا اور ان کی رضامندی سے لگایا گیا۔ میرے پاس جو خبر یہ ہے کہ اس میں علی امین صاحب کی بالکل رضامندی نہیں تھی، نہ ہی علی امین صاحب سے کوئی لمبی مشاورت ہوئی ہے یا پھر ان کی مرضی سے جنید اکبر صاحب کو لگایا گیا ہے۔ بنیادی طور پہ جماعت کے اندر جو سینئر قیادت ہے، کچھ لوگوں کے تحفظات تھے علی امین صاحب کے حوالے سے، اور عمران خان صاحب کے اپنے بھی تحفظات تھے۔ 24 نومبر کے بعد جو کچھ ہوا اس حوالے سے کچھ چیزیں ہیں، کچھ دیگر چیزیں ہیں، جس کی وجہ سے پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو وزیر اعلیٰ ہے وہ بنیادی طور پہ اس طریقے سے معاملات کو نہیں چلا رہا جس طریقے سے عمران خان صاحب کی خواہش ہے، احتجاج کی حد تک، اور اس میں پھر ان کا عہدہ بھی آڑے آ جاتا ہے۔ انہوں نے اپیکس کمیٹی میں بھی بیٹھنا ہوتا ہے، انہوں نے حکومت کے ساتھ بھی انگیجمنٹ کرنی ہوتی ہے، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی انگیجمنٹ کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف وہ وزیر اعلیٰ بھی ہو، دوسری طرف وہ لشکر لے کے جو ہے اسلام آباد کی طرف بھی جا رہا ہو۔ تو وہ بہت سارے معاملات تھے جو چیزوں کو پیچیدہ کرتے تھے، جس کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ جنید اکبر صاحب کو صوبائی صدر بنایا جائے۔ اور اس میں اصل خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب دوبارہ احتجاجی تحریک کو گرم کرنا چاہتے ہیں، سٹریٹ کو گرم کرنا چاہتے ہیں۔ 8 فروری کو حتمی یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ احتجاج ہوگا۔ اب وہ کس طریقے سے ہوگا وہ مجھے نہیں پتا، لیکن عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ چیزوں کو ہم اس طرف لے کے جائیں گے، احتجاج کریں گے، عالمی سطح کے اوپر اس مسئلے کو اٹھائیں گے، جو مبینہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں ان کو اجاگر کیا جائے گا۔ اب علی امین کا معاملہ تو بہت سارے لوگ ڈسکس کر رہے ہیں، لیکن عمران خان صاحب نے کمیٹی بھی بنائی ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ جو سفارتکار ہیں پاکستان کے اندر اور عالمی سطح پہ، ان کو بتایا جائے کہ حکومت کس قسم کی مبینہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں ملوث ہے، کیسے یہاں پہ آئین کو روندا جا رہا ہے، کیسے یہاں پہ جمہوریت کو روندا جا رہا ہے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کو سامنے رکھتے ہوئے میرے خیال میں جماعت کے اندر بھی کچھ تبدیلیاں آئی ہیں، اور آنے والے دنوں میں اب ہم ایک احتجاجی تحریک کو بھی چلانے کی کوشش کو دیکھیں گے۔ اب وہ کس حد تک چلتی ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ جی، یہ جو خبر ہے کہ بشرا بی بی کے حوالے سے کہ کیا وہ ناخوش ہیں، اور اس طرح کی خبر بھی آئی کہ علی امین صاحب نے بشرا بی بی کو سزا دلوائی ہے، اس طرح کا دعویٰ کیا گیا۔ میرے پاس تو کوئی ایسی خبر نہیں ہے۔ کیا جو عمران خان صاحب کو اب تک ساری سزائیں ہوئی ہیں وہ علی امین صاحب نے دلوائی ہیں؟ کیا عمران خان صاحب کے اوپر جس قسم کے مقدمات ہوئے ہیں وہ علی امین نے کروائے؟ تو مجھے نہیں لگتا کہ علی امین صاحب کا اس میں کوئی کردار ہے کہ انہوں نے بشرا بی بی کو سزا دلوائی ہو۔ باقی جماعت کے اندر اختلاف کسی کا کسی سے بھی ہو سکتا ہے۔ علی امین کے اوپر تو خود مقدمے چل رہے ہیں، اور وہ 9 مئی کے مقدمات میں بھی جناب نامزد ہیں، دیگر مقدمات میں بھی وہ نامزد ہیں، کبھی ان کے ناقابل ضمانت گرفتاری کے وارنٹ جاری ہو جاتے ہیں۔ تو جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ علی امین صاحب کے کہنے کی وجہ سے کسی کو سزا ہو گئی ہے، تو میرے خیال میں پھر وہ ساری چیزیں علی امین کے کہنے سے ہی ہو رہی ہوں گی، ایسی بات نہیں ہے۔ باقی کیا کسی کا جماعت کے اندر اختلاف ہے؟ ہر جماعت کے اندر اختلاف ہوتا ہے۔ علی امین کو تو آپ چھوڑ دیں، کل ہی نون لیگ کے جو سینئر نائب صدر ہیں سید محمود شاہ، انہوں نے جناب خط لکھا میاں نواز شریف صاحب کو، اور اس خط میں کہا کہ جناب پارٹی کی کوئی میٹنگ ہی بلا لیں، جب سے آپ صدر بنے پارٹی کی کوئی میٹنگ نہیں بلائی گئی، CEC کی کوئی میٹنگ نہیں بلائی گئی، پارٹی کے اندر جو ادارے ہیں ان کو غیر فعال ایک طرح سے کر دیا گیا ہے، لیڈرشپ کہیں پہ ہمیں ملتی نہیں ہے، ملک کے اندر مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، دہشت گردی ہے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو نون لیگ کے سینئر نائب صدر نے اپنے خط کے اندر ذکر کیا، شاہ محمود شاہ صاحب نے۔ اب وہ مرکزی سینئر نائب صدر ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی ان کا نام سنا؟ بہت سارے لوگوں نے کبھی ان کا نام ہی نہیں سنا ہوگا، اس لیے کہ جتنی جمہوریت ہے پیپلز پارٹی میں اور نون لیگ میں وہ آپ کو پتا ہے۔ تو تحریک انصاف کے اندر جس قسم کا میکنزم ہے، ان کی کور کمیٹیز میں کسی کو شامل کیا جائے یا نکالا جائے تو وہ بھی ہیڈ لائن بن جاتی ہے، وہ بھی ایک خبر بن جاتی ہے کہ جناب ایسا کیوں ہو رہا ہے، ویسا کیوں ہو رہا ہے۔ دوسری جانب جناب ایک جماعت کا مرکزی نائب صدر خط لکھ کے نواز شریف کو کہہ رہا ہے کہ بھائی کدھر ہیں آپ،
کیوں نہیں اجلاس بلایا جا رہا؟ وہ اتنی بڑی خبر ہے لیکن اس کے اوپر کوئی ڈسکس ہی نہیں کر رہا، ہر کوئی علی امین کو ڈسکس کر رہا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ علی امین ہو جائیں، تحریک انصاف ہو جائے، یہ لوگ ایک اس وقت جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ عوامی جسے آپ مقبولیت کی رائٹ کہہ لیں، عوامی تائید کی رائٹ کہہ لیں، اس کے اوپر یہ سواری کر رہے ہیں، عوام کی ان کو حمایت حاصل ہے، اسی وجہ سے یہ ریلیونٹ ہے اور ان کی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی بڑی سے بڑی خبر بن جاتی ہے۔ نہیں جی، علی امین صاحب کی وزارت اعلیٰ کو فی الحال کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے، مجھے نہیں لگتا کہ ان کو ان کے عہدے سے ہٹایا جا رہا ہے۔ ان کو جس عہدے سے ہٹانا تھا اس عہدے سے ہٹا دیا گیا اور وہ ابھی تک وزیر اعلیٰ ہیں، اور ان کو یقیناً عمران خان صاحب کا اور جماعت کا کانفیڈنس ہوگا، تو اسی وجہ سے وہ اب تک وزیر اعلیٰ ہیں۔ عمران خان صاحب باہر آتے ہیں، باہر آ کے چیزیں چینج ہوتی ہیں، تو وہ مجھے نہیں پتا، لیکن فی الحال تو کوئی ایسی خبر ہمارے پاس نہیں ہے۔ جس طرح پہلے بھی آپ نے کوشچن میں پوچھا تھا کہ جنید اکبر صاحب جو ہیں وہ علی امین کے مخالف ہیں اور ان کو لگا دیا گیا، بھائی علی امین کے تو بہت سارے مخالف ہیں، اور جنید اکبر کی میں آپ کو بات بتاؤں، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، ہر میٹنگ کے اندر جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو جنید اکبر صاحب تو عمران خان صاحب کی بھی مخالفت کرتے تھے۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ کسی اور جماعت میں کسی ایسے بندے کو صوبائی صدر بنایا جائے گا جو عمران خان صاحب کی مخالفت کرتا رہا، جو اپنی صوبائی حکومت کے اوپر تنقید کرتا رہا، جو عمران خان صاحب کو اٹھ کے میٹنگز میں یہ کہتا رہا کہ جناب یہ معاملہ بھی ٹھیک نہیں ہے، وہ معاملہ بھی ٹھیک نہیں ہے؟ تو یہ ایک جمہوریت کا حسن ہے، یہ ایک وہ چیز ہے جو میرے خیال میں دیگر جماعتوں میں شاید اتنی عام نہیں ہے، تو جس کی وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ علی امین کے مخالف۔ بھائی وہ تو جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی ایک دن انہوں نے سارے ایم این ایز کو بلایا اور وہاں پہ بات ہو رہی تھی اور ساری باتیں ہو رہی تھی، تو جب جنید اکبر کی باری آئی تو انہوں نے کہا کہ خان صاحب یہ جو آگے پیچھے آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارے خوش آمدی ہیں، یہ تو آپ کو سب اچھے کی رپورٹ دے رہے ہیں، لیکن جو ملک میں مہنگائی کی حالت ہے، دیگر معاملات ہیں، لوگ تو ہمارے خلاف ہو رہے ہیں اور جس کی وجہ سے ہم الیکشن ہار رہے ہیں صوبائی، اور آپ کو پتا ہے کہ قومی سطح پہ بھی جو ضمنی انتخابات ہوتے تھے تحریک انصاف کو اس میں شکست کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ تو جنید اکبر تو خان صاحب کی مخالفت میں بھی یعنی اپنی رائے وہ دے دیتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ کوئی کسی کے مخالف ہیں، علی امین کے مخالف ہیں یا کسی اور کے مخالف ہیں، لیکن انفارچونیٹلی جمہوری جو ہمارا کلچر ہے اس میں یہ چیز سمجھی جاتی ہے کہ اگر کوئی آپ سے اختلاف کرتا ہے تو وہ آپ کا مخالف ہے۔ حالت تو یہ ہو گئی ہے کہ ہمارے احسن اقبال صاحب وہاں پہ گئے ہوئے تھے، صوبائی وزیر منصوبہ بندی، اور سندھ کے ایک تاجر نے، ایک بزنس مین نے کہہ دیا کہ مراد علی شاہ کو لے جائیں، ہمیں جناب مریم بی بی دے دیں، تو اس کے اوپر سندھ حکومت کو اتنا برا لگا کہ اس تاجر کو، بزنس مین کو بیچارے کو ایک ویڈیو اپلوڈ کرنی پڑی کہ جناب میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے، مریم بی بی کی اپنی کون سی ایسی کارکردگی ہے، ان کے والد کی کون سی کارکردگی ہے، ان کے چاچا کی کون سی کارکردگی ہے، تو باقاعدہ طور پہ ان کو ایک وضاحت دینی پڑی صرف اس بیان کے اوپر۔ تو ہمارے ہاں یہ کلچر ہے کہ اگر کوئی اختلاف کرتا ہے، کوئی ایسی بات کرتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں جناب بس ختم ہو گیا، یہ تو مخالف ہے اس لیے اختلاف کر رہا ہے۔ اختلاف جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ مخالفت ہے یا ہم کوئی یا وہ کوئی کسی اور کا مخالف ہے تو اس وجہ سے بات کر رہا ہے۔ اختلاف تو جمہوریت کا حسن ہوتا ہے۔